وہ سردیوں کے دن تھے۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس نے سلوٹ کرنے کے بعد کہا، مالک صاحب، ادھر ریلوے لائن کے پاس ایک بندہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے۔ ادھر کدھر؟ ادھر ریلوے اسٹیشن سے پہلے، کانسٹیبل نے بتایا، جہاں چنگاروں نے اپنی جنگلیاں ڈال رکھی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے پہلے اور بعد میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چنگروں، خانہ بدوش اور بنجاروں وغیرہ نے جھگیاں بنا رکھی ہیں۔ اس زمانے میں شہر ابھی زیادہ پھیلا نہیں تھا اور ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کا زیادہ تر ویران ہی تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، ASI احمد حسن تھانے ہی میں ہے؟ جی سر، میں نے کہا، اسے کہو دو کانسٹیبل کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچے، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ چند منٹ بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ حادثے کی جگہ پر اچھے خاصے لوگ جمع تھے، جن میں زیادہ تعداد قریبی جھگیوں میں بسنے والے خانہ بدوشوں کی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر ٹرین بھی رک گئی تھی۔ اس کا انجن والا حصہ پلیٹ فارم میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے ٹرین کا شکار ہونے والے شخص کا جائزہ لیا۔ پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ متوفی 24-25 سال کا ایک خوبرو اور صحت مند جوان تھا۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، لیکن وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ٹرین نے اس کے جسم کو بری طرح کچل دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس بدقسمت شخص کی جامع تلاشی کی تو اس کی جیبوں سے چند کاغذات برآمد ہوئے۔ سامنے والی جیب سے ایک فیکٹری کارڈ بھی ملا۔ اس کارڈ پر چپسا تصویر میں اندازہ لگایا کہ وہ کارڈ اسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کا تھا۔ اس کارڈ پر اس کا نام جمیل اختر درج تھا۔ فیکٹری کا نام ساجد الیکٹرک انڈسٹری اور انڈسٹری GT روڈ، گجرات کا تھا۔ سائیڈ پاکٹ سے ملنے والے پرس میں تقریباً 450 روپے کی رقم موجود تھی۔ پرس کے خانے میں نیو خان بس سروس کا ایک ٹکٹ بھی موجود تھا، جس کے مطابق جہلم سے لالہ موسیٰ تک سفر کیا گیا تھا، تاہم اس ٹکٹ پر کوئی تاریخ وغیرہ درج نہیں تھی۔ ان تمام اشیاء میں قابل ذکر چیز وہ فیکٹری کارڈ تھا، جس کے ذریعے متوفی کا کوئی سراغ مل سکتا تھا، یعنی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ASI جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تو میں نے پوچھا، احمد حسن حادثے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ ایک خانہ بدوش تھا جناب، ASI نے جواب دیا۔ ابھی یہاں کھڑا تھا۔ وہ ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، میں ہوں سرکار۔ مسکین سی صورت والے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام خادم حسین ہے، یہ میری جھگی ہے۔ اس نے ایک نزدیک جھگی کی جانب اشارہ کیا۔ متوفی جمیل اختر کی لاش اسی جھگی کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ ASI نے کہا، مالک صاحب، خادم حسین تو یہیں رہے گا، اس کا بیان بعد میں لے لیں گے، پہلے آپ ٹرین کے ڈرائیور کا بیان لے لیں۔ ٹرین کافی دیر سے پلیٹ فارم پر رکی ہوئی ہے، مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ کدھر ہے وہ ڈرائیور؟ میں نے پوچھا۔ ASI نے ایک شخص کو آگے کرتے ہوئے کہا، یہ رہا جناب۔ اس نے اپنا نام نیاز علی بتایا، پھر کہا، تھانے دار صاحب، اس حادثے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، دھند اتنی تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ دھند کے سبب تمہیں یہ شخص نظر نہیں آیا تھا، پھر اس حادثے کے بعد تم نے ٹرین کیوں روک دی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوئی شخص ٹرین کے نیچے آ چکا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے فائر مین نے میری توجہ اس طرف دلائی تھی۔ نیاز علی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اس نے کسی چیز کو ٹرین سے ٹکرا کر سائڈ پر گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی، پھر بولا، اس کے ساتھ ہی کسی مسافر نے ہنگامی زنجیر کھینچ دی تھی، مجھے مجبوراً ٹرین روکنا پڑی، یعنی چند گز پہلے ہی روکنا پڑی، ورنہ پلیٹ فارم پر پہنچ کر تو اسے روکنا ہی تھا۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس مسافر کو بلا لیا جس نے ٹرین کی زنجیر کھینچی تھی۔ اس کا نام قمر علی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ ٹرین کی رفتار سست ہو چکی تھی، اگرچہ باہر ابھی اندھیرا تھا، مگر ٹرین کے دروازے سے باہر کا دھندلا نظارہ برا بھلا نہ لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ٹرین کے انجن سے کوئی گرگری نما چیز ٹکرا کر دور اندھیرے میں جا کر گری ہے۔ اس فوری خیال کے رد عمل میں نے زنجیر کھینچ دی تھی۔ جب تم نے انجن سے کسی چیز کو ٹکرا کر اندھیرے میں گرتے دیکھا تو اس وقت تم کون سے دروازے میں کھڑے تھے؟ قمر علی نے بتایا کہ میں اس وقت ٹرین کے بائیں دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں وزن تھا۔ ہم اس وقت جہاں کھڑے تھے، یعنی جہاں حادثہ پیش آیا تھا، وہ ٹرین کے بائیں سمت ہی تھا۔ پھر ڈرائیور کی زبان مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ فائر مین بھی بائیں جانب ہی بیٹھا ہوا تھا، جس نے ڈرائیور کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی۔ فائر مین کا بیان بھی یہی تھا جو قمر علی نے بتایا تھا۔ میں نے ٹرین کی تاخیر کے ضمن میں مختلف اس حادثے کے بارے میں تحریر کر کے دستخط کر دیے۔ گارڈ نے لاک بک واپس لے کر میرا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں خادم حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں لکھیں پارٹ 2 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔